خطا اجتہادی یہ نہ تو معاذ اللہ کسی طرح کوئی کفر ہے، نہ یہ کسی طرح جو وہ کوئی گمراہی ہے۔ خطا اجتہادی کسی حوالے سے بھی یہ کوئی فسق و فجور بھی نہیں ہے، یہ کوئی کسی طرح کی گستاخی بھی نہیں ہے۔ خطا اجتہادی اور اس کا انتساب کسی کی طرف کرنا یہ کسی طرح کی کوئی تنقیص نہیں ہے، توہین نہیں ہے، بے ادبی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اور کوئی گناہ نہ یہ صغیرہ ہے نہ کبیرہ، بلکہ خطا اجتہادی حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد گرامی کے مطابق مجتہد کے لیے ایک گناہ اجر کو ثابت کرتی ہے۔ معزز ناظرین، آج سے کچھ عرصہ قبل حضور قائد اہل سنت، مفکر اسلام، وارث علوم اعلی حضرت، مہر الملت والدین، مصلح امت، محدث لاہوری، کنز العلماء، امام اہل سنت حضرت العلامہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی مد ظلہ العالی، آپ نے مسئلہ باغ فدق پر گفتگو کرتے ہوئے اس حوالے سے روافض کا رد کیا اور حضور فاتح قادیاں، قبلہ دل و جاں، امام المسلمین حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ سے اس مسئلہ کو واضح کرتے ہوئے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب خطا اجتہادی کا انتساب کیا، تو اس پر روافض کی جانب سے بہت شور و غوغا کیا گیا اور بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوا، جس کا الحمدللہ تعالی اہل حق، اہل سنت و جماعت کے دنیا بھر کے ذمہ دار علماء، مشائخ، عوام و خواص سب نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور پھر مرکز اسلام، مرکز اہل اسلام، مرکز اہل حق، مرکز اہل سنت و جماعت بریلی مقدسہ سے قبلہ کنز العلماء مد ظلہ العالی کی حمایت میں پراپر ایک فتویٰ جاری ہوا، اور میرے مرشد گرامی حضور قائد ملت اسلامیہ شیخ الاسلام والمسلمین شہزادہ حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جان نشین حضور سیدی تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا الشاہ امام مفتی محمد اسجد رضا خان متعن اللہ بطول حیاتہ، آپ نے بھی قبلہ کنز العلماء مد ظلہ العالی کے حوالے سے اپنا ایک تائیدی بیان جاری فرمایا۔ تاہم ابھی حالیہ دنوں میں ایک انتہا درجے کے جاہل شخص فاروق الحسن منہاجی، اس نے اس مسئلہ کو لے کر تو حضور کنز العلماء کو ٹارگٹ کیا، اور در حقیقت 1400 سالہ اہل سنہ والجماع کے عقیدہ اور نظریہ پر اس شخص نے حملہ کیا، اور یہ کہا کہ خطا اجتہادی یہ اور اس کا انتساب معاذ اللہ یہ بے ادبی اور توہین ہے، اور یہ کام جو وہ
اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا، تو اس پر ہم یہ فاروق الحسن منہاجی نامی شخص، اس کو بھی اور روافظ کے پورے دھڑے کو، چاہے ان میں پھر فیروز شاہ ہو کراچی کا، یا لاہور کا عرفان شاہ ہو، یا سدرا کانور شاہ ہو، یا ریاض شاہ ہو، یا عبد القادر شاہ ہو، حسین الدین شاہ ہو، حبیب الحق شاہ ہو، یا اس کے علاوہ ان کے دیگر ہم نوا ہوں، ان سب سے ہم مختصر صرف دو باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ خطا اجتہادی یہ نہ تو معاذ اللہ کسی طرح کوئی کفر ہے، نہ یہ کسی طرح جو وہ کوئی گمراہی ہے۔ خطا اجتہادی کسی حوالے سے بھی یہ کوئی فسق و فجور بھی نہیں ہے، یہ کوئی کسی طرح کی گستاخی بھی نہیں ہے۔ خطا اجتہادی اور اس کا انتساب کسی کی طرف کرنا یہ کسی طرح کی کوئی تنقیص نہیں ہے، توہین نہیں ہے، بے ادبی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اور کوئی گناہ نہ یہ صغیرہ ہے نہ کبیرہ، بلکہ خطا اجتہادی حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد گرامی کے مطابق مجتہد کے لیے ایک گناہ اجر کو ثابت کرتی ہے۔ یہ میرے پاس صحیح بخاری ہے، اور اس میں حضور رسالت مآب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے ارشاد گرامی ہے، اور بخاری کی حدیث نمبر 7352 ہے۔ اسی طرح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں، اور صحیح مسلم کے ساتھ ساتھ یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح اپنا یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر 4487 نمبر پر۔ اسی طرح یہ حدیث سنن نسائی میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر 5381 پر، اور اسی طرح یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں 17774 پر بھی موجود ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، جب حاکم کوئی فیصلہ کرے تو اس سلسلہ میں وہ اجتہاد کرے، پھر اجتہاد میں وہ درست نتیجہ پر پہنچ جائے، اور مجتہد کو اپنے اجتہاد میں حقیقت اور حق تک رسائی نصیب ہو جائے، فرمایا فلاح اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ وَإِذَا حَكَمَ، اور جب حاکم فیصلہ کرے، فاجتہاد، اجتہاد کرے، ثُمَّ أَخْطَأَ، اور وہ اپنے اجتہاد میں حق اور حقیقت تک اس کو رسائی نہ ہو، ثُمَّ أَخْطَأَ، مجتہد سے اپنے اجتہاد میں خطا واقع ہو جائے، فرمایا فَلَهُ أَجْرٌ، تو اس کے لیے ایک گناہ اجر ہے۔ یعنی مجتہد اجتہاد کے نتیجہ میں ثواب پر پہنچے تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے، اور 2 اجر ہیں اس کے لیے، اور اگر مجتہد اجتہاد کے نتیجہ میں کسی خطا پر پہنچ جائے اور نتیجہ کے سلسلہ میں حق اور حقیقت تک رسائی کے سلسلہ میں مجتہد سے خطا ہو جائے، خطا اجتہادی، تو فرمایا اس کے لیے ایک اجر ہے۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یہ واضح ہو گیا کہ خطا اجتہادی یہ کسی طرح بھی کوئی عیب، کوئی کجی، کوئی کمی کا نام نہیں ہے،
بلکہ خطا اجتہادی مجتہد کی شان ہے، اور یہ صاحب اجتہاد اور مجتہد کو اجر دلاتی ہے، اور اس کے نتیجہ میں مجتہد اجر پاتا ہے۔ اور دوسری بات اب وہ یہ کہ حضرت سیدہ پاک خطا اجتہادی کا انتصاب یہ کسی نے پہلے بھی کیا ہے یا نہیں کیا، اس پر اگرچہ ہم بہت کچھ پہلے بیان کر چکے ہیں، لیکن ابھی تازہ دوبارہ اس مسئلہ کو چھیڑا گیا تو دو چار حوالے میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہمارے درسیات کی کتاب ہے جو مدتوں سے درس نظامی کا حصہ ہے، آج بھی دنیا بھر کے کئی اداروں کے اندر سبقن پڑھائی جاتی ہے، فواتح الرحمود شرح مسلم الثبوت، بحر العلوم بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس میں اجماع کی بحث میں یہ موجود ہے، واہل البیت کسائر المجتہدین یجوز علیہم الخطأ فی اجتہادہم وہم یصیبون ویخطئون وکذا یجوز علیہم الزلہ وہی وقوعہم فی امر غیر مناسب لمرتبتہم من غیر تعمد کما وقع من سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا من ہجرانہا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت بحرالعلوم فرماتے ہیں کہ اہل بیت بھی دیگر تمام مجتہدین کی طرح ہیں، اہل بیت سے بھی اجتہاد میں خطا جائز ہے، ممکن ہے، ہو سکتی ہے۔ اہل بیت کل وہ ثواب بھی کرتے ہیں، وہ مصیب بھی ہوتے ہیں، اور وہ خطا بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح فرما خطا سے اوپر درجے کی ایک چیز ہے ذلت، اہل بیت سے اس کا وقوع بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ کوئی ایسا کام ان سے ہو جانا جو ان کے منصب اور مرتبہ کے لائق نہیں ہے۔ اور اس پر آگے بطور مثال کے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں کوٹ کیا کہ ان سے یہ چیز واقع ہوئی، اور اس سے کچھ چند سطور آگے جا کر تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی یہاں اجتہاد کے باب میں خطا پر جو وہ گفتگو کی، اور وہ یہ کہ وَيُفِيدُ أَيْضًا عِلْمًا ضَرُورِيًّا بِأَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ أَيْضًا كَانُوا عَالِمِينَ بِعَدَمِ عِصْمَةِ أَنفُسِهِم مِّن هَذَا الْخَطَأِ الْاجْتِهَادِي أَلَمْ تَرَ كَيْفَ رَدَّ ابن مسعود قول امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہما فی عدت الحامل المتوفى عنها زوجها۔ تو یہاں اجتہاد کے باب میں خطا کے حوالے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی کئی ایک واقعات کے تناظر میں کوٹ کیا۔ تو یہاں مسئلہ بڑا واضح کہ اس ہماری ایک مستند کتاب میں حضور قبلہ کنز العلماء سے بہت پہلے وہ کتاب کے جو اکابرین اسلاف نے بھی سبقن پڑھی، درسن پڑھی، سلیبس اور نصاب کے طور پر المنہج النظامی میں اس کو پڑھایا، آج بھی پڑھایا جاتا ہے فقہ اور اصول فقہ کے باب میں۔ اس کتاب کے اندر کل اہل بیت اطہار کے لیے یہ کہا گیا کہ ان سے خطا اجتہادی واقع ہو سکتی ہے اور ذلت بھی ہو سکتی ہے، اور پھر آگے بطور مثال کے یہاں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا مرتضیٰ علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کا ذکر بھی یہاں اس باب میں کیا۔ تو لہٰذا یہاں سے ثابت ہو گیا کہ اہل بیت کے لیے، کل اہل بیت کے لیے، اور پھر حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خطا اور خطا اجتہادی اس کا جو وہ استعمال اہل السنہ والجماع کے ذخیرہ میں مدتوں سے پایا جا رہا ہے اور موجود ہے، اور اس میں کوئی توہین نہیں ہے، کوئی تنقیص نہیں ہے، ان کے لیے اجر ہے اور ثواب کا یہ چیز باعث ہے۔ تو یہ بات غلط ہے کہ پہلی مرتبہ تاریخ میں حضور قبلہ کنز العلماء نے ایسا کیا، نہیں، انہوں نے پہلی بار نہیں کیا، یہ صدیوں سے ایسے ہی کتابوں میں یہ چیز لکھی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے اور پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ تصفیہ ہے، اور اس کی وہ عبارت یہ بھی بار بار وہ لوگ پڑھ لیں جو آج چیں بجبی ہیں۔ اس میں حضور اعلیٰ پیر میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف یعنی روافظ کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر
اہل بیت علیہم رضوان کو پاک گردانا ہے، لہذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ یعنی روافظ یہ کہتے ہیں کہ آیت تطہیر سیدہ پاک کے بارے میں آئی ہے، لہذا وہ کسی بھی ناجائز کام کا مطالبہ اور ارتکاب کر ہی نہیں سکتی۔ گویا دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آیت تطہیر کے روشنی میں اہل بیت اور سیدہ پاک وہ معصوم ہیں۔ تو اس کا حضرت پیر ملی شاہ صاحب نے جواب دیا اور رد کیا، اور رد کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اس کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا۔ یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے۔ اس جملے میں آپ نے ایک تو وہ روافظ ایران والا ٹولہ ان کا بھی رد کیا، اور موجودہ آج کے عہد میں کچھ اہل سنت سے بغاوت کرنے والے جو لوگ ہیں اور روافظ کے ہرکارے، ان کا بھی آپ نے رد کیا کہ آیت تطہیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے، اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے کہ آیت تطہیر آ گئی تو لہٰذا اب ان سے خطا بھی ممکن نہیں اور خطا بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اس کا رد فرمایا، اور یہاں اہل بیت اطہار کے لیے اور سیدہ پاک کے لیے باغ فدق کے قضیہ میں خطا کا لفظ حضرت پیر میرے شاہ صاحب نے استعمال کیا۔ اور اس کے بعد یہ کتاب ہے میرے پاس حضرت پیر زادہ نصیر الدین نصیر گولڑوی کی، اور کتاب کا نام ہے نام و نسب۔ اس میں انہوں نے کئی ایک صفحات پر یہ بحث کی ہے، میں ایک اقتباس پیش کیے دیتا ہوں۔ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی وہ کہتے ہیں آیت تطہیر کا ہرگز یہ آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے اور اس سے صدور خطا ناممکن ہے، کا یہ مطلب نہیں ہے، اور ہم اس کو نہیں مانتے۔ تیسرا، یہاں بھی خطا کا لفظ اہل بیت کے لیے انہوں نے استعمال کیا۔ تیسرا یہ کتاب ہے میرے پاس طریق الفلاح فی مسئلۃ الکف للنکاح، سید زادی کا غیر سید کے ساتھ عقد نکاح جائز ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی نے مستقل کچھ 450 صفحات پر مشتمل یہ کتاب لکھی اس موضوع پر کہ سید زادی کا غیر سید سے نکاح ہو سکتا ہے، اور اس کتاب کے شروع میں عرفان مشہدی اس کی تقریر اور تائید موجود ہے، اور پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی کے بڑے بیٹے غلام نظام الدین جامی، انہوں نے باقاعدہ اس کتاب پر لکھا کہ جو اس کتاب میں میرے جو وہ والد گرامی نے مذہب بیان کیا، مسلک بیان کیا، جو کچھ لکھا میرا وہی مذہب مسلک اور موقف ہے۔ اس کتاب کے اندر پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی وہ کہتے ہیں عام طور پر آیت تطہیر کا یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ اہل بیت جملہ عیوب اور خطاؤں سے پاک کر دیے گئے ہیں۔ عام طور پر یہ تقریریں کی جاتی ہیں جیسے آج یہ کر رہے ہیں، کراچی سے لے کر پنڈی تک یہ بدماش اور یہ غدار اور یہ باغی ٹولہ جیسے آج تقریریں کر رہا ہے آیت تطہیر کو پڑھ کے، تو اس کا رد سالوں پہلے پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی نے کر دیا ہے، اور وہ یہاں پر موقف بیان کیا جو صدیوں سے اہل السنہ والجماع کا چلا آ رہا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی کہتے ہیں کہ عام طور پر تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اہل بیت آیت تطہیر کی روشنی میں جملہ عیوب اور خطاؤں سے پاک ہیں، اور یہ بشارت انہیں خداوند عالم نے آیت تطہیر کی صورت میں سنا دی ہے، لہٰذا نہ ان سے کوئی خطا سرزد ہو سکتی ہے اور نہ وہ کوئی گناہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ گروہ گویا یہ گروہ معصوم ہے۔ اب پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی اس کا جواب دیتے ہیں، اور یہ جواب پھر یہ فاروق الحسن منہاجی کے لیے بھی ہے اور شیخ منہاج اس کے لیے بھی ہے، اور دیگر جتنے یہاں بٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ جواب ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی کہتے ہیں، پھر سن لیں، عام طور پر آیت تطہیر کا یہ مفہوم عوام میں بیان کیا جاتا ہے کہ اہل بیت جملہ عیوب اور خطاؤں سے پاک کر دیے گئے ہیں۔ اب جواب کیا دیتے ہیں؟ کہا اگر ایسا ہوتا تو ہمیں کیا اعتراض تھا، مگر ایسا نہیں ہوا اور نہ ہے۔ یعنی اہل سنت کا عقیدہ یہ نہیں ہے،
نہ ایسا ہوا اور نہ ہے، یعنی ہم نہیں مانتے اس بات کو کہ آیت تطہیر کے نتیجہ میں آپ یہ تقریر کریں کہ اہل بیت ان سے خطا بھی نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا یہاں پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی نے اہل بیت اطہار کے لیے اور جو وہ اہل بیت کے لیے خطا کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ میرے پاس شرح صحیح مسلم ہے، اس کے اندر سیدی صاحب نے واضح طور پر وہی موقف لکھا جو حضور کنز العلماء نے بیان کیا کہ باغ فدق کے باب میں حضرت صدیق اکبر اور سیدہ پاک دونوں کا اجتہاد تھا. سیدی صاحب کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس حدیث کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا. کون سی حدیث؟ کہ لا نورس ما ترکنا فهو صدقہ. اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا دونوں ہستیوں کے درمیان، بلکہ ان کے درمیان رائے اور اجتہاد کا اختلاف تھا. حضرت ابو بکر کے نزدیک یہ حدیث اپنے عموم پر تھی، جبکہ حضرت فاطمہ کے نزدیک اس حدیث سے فدق کی جاگیر مستثنا تھی. تو اختلاف تھا اجتہاد کا. صدیق پاک بھی مجتہد تھے، سیدہ پاک بھی مجتہدہ تھی. صدیق پاک بھی اجتہاد کر رہے تھے، سیدہ پاک بھی اجتہاد کر رہی تھی. دونوں کا اجتہاد تھا. اور اجتہاد میں پھر آگے یہ مجتہد مصیب کون تھا یہ بھی سیدی صاحب نے یہاں لکھ دیا ہے شرح صحیح مسلم میں. اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ شرح صحیح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی کی تصنیف لطیف ہے، جو ہزارہا علماء کے استاد گرامی ہیں. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد منیب الرحمان صاحب ہزاروی ان کے بھی استاد گرامی ہیں. اور اس کتاب پر راولپنڈی کے سید حسین الدین شاہ کی تقریض، تائید اور تصدیق موجود ہے. اور حسین الدین شاہ نے اس کتاب کی بے پناہ تعریف کی ہے. اور آج حسین الدین شاہ کا بیٹا جو کتابیں لکھتا پھر رہا ہے، اس کے اپنے باپ نے آج سے کو 20-30 سال پہلے وہی نظریہ کہ جو اہل سنت کا ہے اس کی تائید اور تصدیق کی ہوئی ہے. تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے آج روافظ ان کے پریشر میں آ کر تو اپنا نظریہ اور عقیدہ بدلا ہے. اہل سنت نے اپنا عقیدہ نہیں چینج کیا. ہمارا تو جو صدیوں سے چلا رہا تھا آج بھی الحمدللہ تعالیٰ وہی عقیدہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ صدیق پاک بھی مجتہد، سیدہ پاک بھی مجتہدہ، ادھر بھی اجتہاد ادھر بھی اجتہاد. مجتہد مصیب کون ہے؟ تو سیدی صاحب کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے دور خلافت میں فدق کو خلفائے ثلاثہ کے طریقہ اور ان کے دور کے دستور پر قائم رکھنا اس بات کی بہت مضبوط شہادت ہے کہ فدق کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نظریہ ہی برحق تھا. اب اس سے واضح بات اور کیا آپ کو چاہیے بھائی؟ دونوں ہستیوں کا اجتہاد تھا. تو مجتہد مصیب سیدی صاحب کہتے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر تھے. اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور اہل سنت کا ایک اٹل حتمی نظریہ ہے 15 صدیوں سے. اس کو اگر کوئی دیوس جھٹلانے کی کوشش کرے گا تو ہم ایسے لوگوں کے علمی طور پر پرخچے اڑا دیں گے، وہ کو بڑا پنڈت ہو یا چھوٹا کو کیڑا مکوڑا ہو. لہذا اجتہاد دونوں طرف تھا، اور مجتہد مصیب اور اجتہاد صحیح اور صائب وہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا. فدق کے باب میں برحق نظریہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تھا، اور اسی کو یہاں سیدی صاحب نے بھی لکھ دیا. تو جب صرف صدیق کا نظریہ ہی برحق تھا اجتہادی طور پر، تو دوسری طرف پھر کیا کریں گے؟ معاذ اللہ وہاں پھر کوئی خطائی انادی کا انتصاب کرے گا؟ ہرگز نہیں، قطعاً نہیں، کبھی بھی نہیں. تو اس طرف پھر خطائی اجتہادی کا قول لا محالہ ہوگا. اور اس میں کسی طرح کی کوئی تنقیص شان اور توہین ذات معاذ اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ خطا اجتہادی نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق وہ بندے کے لیے اجر اور فضیلت کا باعث بنتی ہے. اب آ جائیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے افضل ہم ہستی کا یہاں ایک حوالہ دیتے ہیں. آپ سے افضل ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہ السلام کے بعد افضل ترین ہستی صدیق اکبر کی ہے، پھر حضرت عمر کی ہے، پھر حضرت عثمان ہے، پھر مولا علی ہیں، پھر سیدہ پاک ہیں، سیدہ فاطمہ پاک، پھر حسن پاک، حسین پاک، دیگر عشرہ مبشرہ، پھر باقی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بالرضا السرمدی. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق سیدہ پاک سے افضل ہیں،
اعلیٰ ہیں، ان کا مقام بلند ہے. یہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، اس میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لغزش کی نسبت کی ہے، اور اس پر دو روایتیں کوٹ کی ہیں، دو حدیثیں یہاں پر مولا علی کے والے سے بیان کی ہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب نے سید اولاد غوث اعظم، اولاد حسنین کریمین، اولاد مولا مرتضی، اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا، آل رسول، اولاد مصطفیٰ علیہ تحیت وثنا علیہ مجمعین الی یوم الدین، اس کتاب میں سیدہ پاک سے جو افضل ہیں، جو تاجدار اقلیم ولایت ہیں، جو مولا کل مومنہ ہیں، جو ہمارے قبلہ و کعبہ ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدہ پاک کے بھی سر کے تاج ہیں، ان کے لیے یہاں خطا اجتہادی کا قول، لغزش کی بات کی ہے، لغزش کا انتساب مولا علی کی طرف کیا، اور اس پر دو صحیح حدیثیں کوٹ کی، دو روایتیں بیان کی. یہاں تو اب یہاں فاروق الحسن منہاجی اس بانڈ سے بھی میں کہوں گا، اور یہ پورا ٹولہ غداروں کا یہ ذرا جواب دے کہ اگر سیدہ پاک کی طرف خطا اجتہادی کا انتساب گستاخی اور بے ادبی بنتا ہے، تو سیدہ پاک سے جو اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق افضل ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ سے افضل و اعلیٰ ہیں، ان کی طرف اگر لغزش کی نسبت پیر مہر علی شاہ صاحب کریں تو کیا یہاں فتویٰ لگے گا گستاخی کا؟ یہاں تو پھر بدرجہ اولا ہونا چاہیے، لیکن ایسا تم نہیں کر سکتے، تو نہیں کر سکتے تو اہل سنت کے عقیدہ پر آ جاؤ. اس کے بعد یہ ہمارے مزید میں ایک یہاں اور لحاظ سے وہ یہ کہ سیدہ پاک ان کی سینکڑوں شانیں، ہزاروں شانیں، لاکھوں شانیں، کروڑوں شانیں، مگر وہ نبیہ نہیں ہیں، وہ نبی سے نیچے کے مقام پر ہیں، صحابیہ ہیں، اہل بیت اطہار میں سے ہیں. تو اگر غیر نبی کے لیے، کسی صحابی اہل بیت کے کسی فرد کے لیے خطا اجتہادی توہین ہوتی ہے، خطا کا لفظ توہین ہوتا ہے، تو پھر یہ میرے پاس کتاب ہے جو تاریخ اسلام کی عقیدہ کی سب سے پہلی کتاب ہے، لکھنے والے امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تصنیف لطیف ہے. کروڑوں حنفیوں کے امام جن کے پیچھے داتا صاحب بھی کھڑے ہیں، وہ امام جن کو حضور غوث الاعظم بھی امام اعظم کہہ کے پکارتے ہیں، دنیا حنفیت کے تاجدار، دنیا بھر کے 2/3 میجورٹی امت مسلمہ کی ان کے قائد اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف کے اکبر کے اندر کیا کہتے ہیں؟ ہاں فرماتے والانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح وقد کانت منہم زلات وخطیات. فرمایا انبیاء، کسی ایک نبی کی بات بھی نہیں کی، فرمایا سارے نبی معصوم ہیں، پاک ہیں، کس سے؟ گناہ صغیرہ سے، کبیرہ سے، کفر سے، بری باتوں سے، قبائح سے. آگے فرمایا ہاں انبیاء سے زلات بھی ہوئی ہیں اور خطیات یعنی خطائیں بھی ہوئی ہیں. تو اگر تمہارے بقول سیدہ پاک کی طرف خطا اجتہادی کا لفظ منسوب ہو جائے، انتساب کر دیا جائے، توہین ہوتی ہے، تو پھر جواب دو امام اعظم ابو حنیفہ تمہارے نزدیک کیا ہوں گے، کیا ٹھہریں گے؟ کہ جو نبیوں کی طرف اور سارے نبیوں کا پیچھے سے کر کے نبیوں کی طرف خطا کا انتساب کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ میرے پاس کتاب ہے الابریز، سید آل رسول، اولاد رسول، اولاد مولا علی و سیدہ زہرا. یہ صاحب علم لدنی، کتاب کا نام ہے الابریز. اس کے اندر حضرت سید عبدالعزیز دباغ، انہوں نے اللہ کے نبی حضرت داؤد کی طرف خطا کی نسبت کی ہوئی ہے، اور مطلق خطا کا یہاں ذکر ہے، ساتھ اجتہادی کی قید بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس باب میں یہ آخری حوالہ دیتا ہوں کہ یہ کتاب ہدیۃ الرسول پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ سید ہیں، اولاد رسول ہیں، اور اس کتاب کے صفحہ 122 اور 23 پر 17 ہیں، 6 ہیں، اور خطا کا لفظ 7 بار بولا ہے. کس پر بولا ہے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب نے بولا، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر بولا ہے، نبیوں کے امام، تاجدار انبیاء، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر خطا کا لفظ پیر مہر علی شاہ صاحب نے بولا ہے، اور مطلق خطا، اجتہادی کا بھی ساتھ لفظ موجود نہیں ہے. تو لہٰذا وہ لوگ کہ جو حضرت سیدہ پاک کی طرف خطا اجتہادی کے انتساب پر واویلا کر رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، ان سے ہم یہ کہیں گے
کہ آپ ہمت کریں گے اور جرت کریں گے کہ آپ فتویٰ لگائیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب پر، پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی پر، حضرت سید عبدالعزیز دباغ پر، امام اعظم ابو حنیفہ پر، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب پر، جنہوں نے صحابہ اہل بیت تو کجا انبیاء پر، بلکہ انبیاء کے سردار سرور انبیاء حضور نبی کریم سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی طرف خطا کا انتساب کیے، اور 6 سطروں میں 7 مرتبہ خطا کا لفظ بولا، اور بولا سرکار کے بارے میں۔ تو یہ ٹولہ جو اس وقت بھٹکا ہوا ہے اور حضور کنز العلماء کو نشانہ بنا رہا ہے، اگر ان میں کوئی ہمت اور جرت ہے تو پھر ادھر بھی آئیں، اور اگر یہاں نہیں کر سکتے آپ تو پھر کچھ حیا کریں، شرم کریں، اور اہل سنت کے عقائد کے ساتھ، نظریات کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، مذاق نہ کریں، اور جو نظریات ملت کے اور امت کے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں ان کے ساتھ قائم رہیں۔ اور وہ نظریہ باغ فدق کے باب میں یہی ہے، میں خلاصتاً آخر میں کہہ دوں کہ باغ فدق کے لیے حضرت سیدہ پاک انہوں نے مطالبہ کیا تھا، صدیق پاک نے حدیث سنائی، حدیث پر صدیق پاک اور سیدہ پاک دونوں نے اجتہاد کیا۔ صدیق پاک کے نزدیک حدیث اپنے عموم پر تھی، سیدہ پاک کے نزدیک اس حدیث سے جاگیر فدق مستثنا تھی۔ صدیق پاک بھی مجتہد، سیدہ بھی مجتہدہ، ان کا بھی اجتہاد، اور نتیجتاً امت نے جو لکھا اور جو 1.25 لاکھ صحابہ کا موقف ہے، حتیٰ کہ مولا علی کا نظریہ ہے، حسن و حسین کا نظریہ ہے، کل اہل بیت اطہار کا نظریہ ہے، اور تمام صحابہ کا جو عقیدہ ہے، جو تابعین، طب تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، متکلمین، صوفیاء، علماء، پاکان امت 15 صدیوں میں جو پوری امت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے اجتہاد میں جو اجتہاد صحیح اور صائب تھا، اور جو مجتہد مصیب تھے اور جن کا نظریہ باغ فدق کے باب میں برحق تھا، وہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اجتہادی طور پر مجتہد مصیب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے،